حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی اور تیسری اولاد تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے جو صاحبزادیاں پیدا ہوئیں ان کے مبارک ناموں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما تھی۔ بحوالہ تاریخ طبری، سیرت ابن حشام، الاستیعاب، زرقانی اور دیگر کتب سیرت۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 33 عام الفیل میں یعنی کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 7 سال اور ہجرت مدینہ سے 19 سال پہلے مکہ معظمہ میں اپنی والدہ ماجدہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں پیدا ہوئی، جو بیت اللہ کے قریب الحجر میں واقع تھا۔ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم ترین والد یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ ان کی والدہ محترمہ یعنی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وحی کی آواز سنتے ہی لبیک کہا اور گھر کے بچوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا۔ یہ اسی دن کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی کی طرف سے منصب نبوت و رسالت کو ظاہر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل مکہ المعظمہ کے ممتاز تاجروں میں سے تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اسلام سے پہلے تمام مکے میں دولت و ثروت اور پاکیزہ نفسی کے لحاظ سے جوڑا تھا، اس لیے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مناسب اور موزوں گھرانہ تلاش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں ابو لہب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت دولت مند اور معزز خیال کیے جاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سن میں کچھ ہی زیادہ تھے۔ ان کے گھر میں اس وقت کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا تھا، چنانچہ ابو لہب کے 2 لڑکے موجود تھے۔ ان میں سے عتبہ کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی اور پھر نکاح ہو گیا۔ بحوالہ طبقات ابن سعد، عتبہ کا ننہیالی تعلق بھی نہایت ذی عزت خاندان سے تھا۔ عتبہ کی ماں ام جمیل قریش کے رئیس الروسا خرب بن امیہ کی بیٹی یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی، لیکن یہ رشتہ زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مخالفین میں یہ دونوں چچا اور چچی یعنی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل پیش تھے۔ جناب ابو طالب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حامی تھے، ابو لہب اسی شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت کرتا تھا۔ ابو لہب کو ایذا رسانی کا موقع اس لیے زیادہ ملتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا۔ بحوالہ سیرت ابن حشام،
جب تک دعوت اسلامی مخفی طور پر دی گئی تو مخالفت میں شدت پیدا نہیں ہوئی، لیکن 3 سال کے بعد جب اعلان نبوت کا حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تبلیغ فرمائی۔ اس مجمع میں ابو لہب نے مخالفت میں آواز اٹھائی اور اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، بحوالہ صحیح بخاری اور تاریخ طبری وغیرہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ بن ابی لہب کو اور ان کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ عتیبہ بن ابی لہب کو بیاہی ہوئی تھی۔ جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ان دونوں کے باپ ابو لہب اور ماں یعنی ام جمیل نے ان سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ ابو لہب کے یہ الفاظ تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ میرا تکیے پر سر رکھنا حرام ہے۔ سر پر تکیہ رکھ کر ایک ساتھ لیٹنا باہمی قرب اور محبت کی علامت کے طور پر محاورے کے طور پر عرب میں بولا جاتا تھا۔ چنانچہ دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تکمیل کی اور طلاق دے دی، بحوالہ الاستیعاب۔ ابو لہب کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی کی یہ بھی ایک صورت تھی۔ طلاق کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب ابو لہب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ صحیح بخاری سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ سورہ تبت یدا ابی لہب اس مخالفت ہی کی وجہ سے نازل ہوئی تھی جو اسی جلسے میں ابو لہب نے کی تھی۔ ظاہر ہے کہ ابو لہب دعوت اسلامی سے ناراض ہوا ہوگا اور کشیدگی بڑھ گئی ہوگی، جس کے نتیجے کے طور پر طلاق کا واقعہ پیش آیا۔ ایک تحقیق کے مطابق حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صرف منگنی ہوئی تھی، یا اگر نکاح ہوا بھی تھا تو رخصتی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصتی کے قابل ہی نہ تھی۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا 7 سال کی تھی۔ اس کے بعد وہ 3 سال تک عتبہ کے نکاح میں رہے۔ نزول تبت یدا ابی لہب کے وقت ان کا سن 10 سال کا تھا، اور بظاہر یہ سن بھی شادی یا رخصتی کا نہیں ہے، اس لیے اگر عتبہ نے 3 بعثت نبوی میں ان کو طلاق دی تو وہ بھی رخصتی سے پہلے ہی تھی۔ وہ ابو لہب کے بیٹے کے گھر اب تک نہیں گئی تھی۔ دراصل یہ خدا کی طرف سے دونوں بیٹیوں کے لیے ایک اعزاز اور اکرام تھا، اور ابو لہب کے لیے ذلت و خواری کا سامان تھا، اور اس کے مطابق یہی صورت ہو سکتی ہے جو بیان کی گئی ہے۔ بہرحال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ ممکن ہے کہ نکاح کے وقت رخصتی بھی ہو گئی ہو۔ یہ قرابت بھی بہت اونچی اور قریبی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ددیال کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے اور ننہیال کی طرف سے بھانجے تھے۔ ان کی نانی ام حکیم بیضہ عبد المطلب کی صاحبزادی عبداللہ اور ابو طالب کی حقیقی بہن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عفان ذاتی طور پر بنو امیہ کے رئیس اور بزرگ تھے۔ ان کی ایک صاحبزادی قریش کے امیر الامراء ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابن حرب کے نکاح میں تھی۔ انہی کے بطن سے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ ان حالات پر نظر کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جدید رشتہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشنودی کا باعث ہوا، بلکہ پہلے رشتے سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ ہجرت حبشہ کی اگر بات کی جائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 12 برس کی تھی۔ 8 بعثت نبوی میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ 15 سال کی ہو چکی تھی۔ 10 بعثت نبوی میں ان کی عمر کا 17واں سال تھا کہ ان کی والدہ ماجدہ یعنی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ رمضان میں بمقام مکہ وفات پائی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس غم اندو حادثے کی خبر کی اطلاع بہت دیر میں ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ بہت دور تھی۔ سفر کی حالت میں ماں کا داغ مفارقت بہت ہی روح فرسا تھا۔ تقریباً 11 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جبکہ ان کی عمر مبارک 18 سال تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس وقت نانا جان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس نہ تھے۔ انہوں نے اس مبارک مولود کا نام اپنے دادا عبداللہ بن عبد المطلب کے نام پر عبداللہ رکھ دیا۔ نانا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو 1.5 سال کے بعد دیکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ انہی یعنی حضرت عبداللہ سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر ہی ہے۔ 12 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جبکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ 19 برس کی ہو چکی تھی، حبشہ سے واپس آئی۔ کفار مکہ کے اسلام لانے کی غلط خبر حبشہ پہنچ گئی تھی، جسے سن کر مہاجرین چل کھڑے ہوئے، لیکن کچھ رہ بھی گئے۔ جو مکہ معظمہ آ گئے تھے انہوں نے تھوڑے عرصے بعد مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔ جو رہ گئے تھے وہ کئی برس کے بعد 7 ہجری میں آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان مہاجرین میں سے تھے جو حبشہ سے مکہ معظمہ چلے آئے اور پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل کیا۔ بحوالہ بخاری شریف وہ تنہا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مدینے آ گئے تھے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مائکے یعنی کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھوڑ دیا تھا۔ بحوالہ طبقات ابن سعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد پھر مدینہ منورہ پہنچی۔ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے کے مکان میں قیام فرمایا تھا۔ بحوالہ سیرت ابن حشام یہ بنو نجار سے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہی آ کر ٹھہری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنو نجار ہی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں قیام فرما تھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ کچھ فرصت اور اطمینان حاصل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے قیام کا بندوبست فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سکونت کے لیے اپنے قریب ہی جگہ تجویز فرمائی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مفصل حالات زندگی میسر نہیں آئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک نیک صفت فرشتہ خصلت حیا دار انسان تھے، اور اتنے حیا دار انسان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باب میں ان کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ فیاض اور رئیس ہونے کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں آسائش اور آسودگی کی زندگی گزارتے تھے۔ اسی قسم کی زندگی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی۔ وہ اپنے میکے کی طرح سسرال میں بھی بڑے آرام سے رہے، جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ناز و نعم سے ان کو پالا تھا،
اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے عیش و آرام و محبت سے انہیں رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ازدواجی تعلقات میں ان کا اور ان کے والد محترم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا لحاظ رکھا تھا کہ 11 سال کے شبانہ روز ساتھ میں ناگواری کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا۔ اس قسم کی مثالیں دنیا میں بہت کم ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حسن سلوک کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیشہ راضی رہے۔ عرب میں ضرب المثل کے طور پر یہ مقولہ رائج تھا، میاں بیوی کے جوڑوں میں سب سے بہتر جوڑا جو کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حسن معاشرت کی اس سے بڑھ کر کیا مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن شریف 21 سال کا تھا۔ 2 ہجری اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا کہ آپ کے دانے یعنی خسرہ نکل آئے۔ یہ زمانہ غزوہ بدر کی تیاریوں کا تھا۔ 12 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لے کر بدر کی طرف چلے۔ 17 رمضان کو معرکہ بدر پیش آیا بحوالہ طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ان کی تیمارداری کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ گئے تھے۔ جس دن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ابن حارثہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ پہنچے، اسی روز حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ جس وقت یہ لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین فرما رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کی آواز سنی۔ فرمایا، اسامہ دیکھو کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقے پر سوار جنگ بدر میں فتح کا مژدہ لے کر آئے تھے۔ صحیح بخاری میں اس واقعے کا 2 جگہ اجمالی طور پر ذکر آیا ہے۔ باوجود یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں شرکت نہ کی کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں یہ حکم دیا تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مال غنیمت میں حصہ لگایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا زمانہ تقریباً 20 دن ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ 18 برس کی تھی کہ ان کے صاحبزادے پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت حبشہ میں 11 بعثت میں ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لقت جگر تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ہی بیٹے تھے جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ابھی آپ 4 سال کے ہی تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عبداللہ کچھ مہینے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اپنی خالہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں رہے اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لٹا لیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔